ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں معزز مہمان. میرے ساتھ عبد المالک مجاہد صاحب موجود ہیں, چودھری محمد خالد عزیز صاحب موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں عتیق الرحمان صاحب, فائنانس سیکرٹری ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ خیریت سے ہیں؟ پلیئر ہیونگ یو. آپ کی جگہ تو بڑی اہم ہے فائنانس سیکرٹری کی, اس پہ مجھے بات کرنی ہے, لیکن ہماری ایک گفتگو کنٹینیو ہونا ضروری ہے جو خالد صاحب سے ہو رہی تھی. خالد صاحب فرمائیے گا بچوں کے حوالے سے, وہ ذہن جو بھی کچا ذہن ہوتا ہے, وہ عدالتیں دیکھتا ہے, تھانہ کچہری دیکھتا ہے, کرمنل دیکھتا ہے, پھر وہ صورتحال دیکھتا ہے جو ایک چھوٹی عمر میں اچھے امیجز بیک اینڈ پہ نہیں جاتے, اس پہ بات ہو رہی تھی. اس پہ یہ ہے جی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک باپ جیل میں ہے اور وہ عدالت میں اپنی پیشی کے لیے آیا ہے, تو ماں کا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے خاوند کو جا کے ملوں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. بچے بھی کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے, ہم نے اپنے باپ کو ملنا ہے, اپنے بابا سے ملنا ہے, بات کرنی ہے, ان کو دیکھنا ہے. تو وہ جب وہ یہ سب لوگ آتے ہیں, ایک تو ہوتا نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں روزانہ عدالتوں میں کرمنل اپنے جیلوں سے آ کے لوگ پیش ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ جب ان کی فیملیز آتی ہیں تو ان کے ایسے حالات اور ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اپنے جذبات پہ قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے, آپ لائرز کو بھی, چونکہ حالانکہ آپ کا ڈیلی کا کام ہے, یہ ڈیلی کا کام ہے. اتنے رقت امیز مناظر ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کئی دفعہ اپنے گھروں میں جب جاتے ہیں, اگر گھر میں بھی کسی کے ساتھ ڈسکس کریں تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہو جاتے ہیں کہ اتنے برے حالات ہیں لوگوں کے. لیکن وہ چونکہ اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو پیارے بھی چاہتے ہیں کہ ملیں, لیکن ان کے آنے کے لیے کچھ عدالتوں میں ایسے ہے کہ ہم نے وہاں ایک سیپریٹ جگہ بنائی ہے کہ یہاں پہ وہ بیٹھیں گے. لیکن ڈیفینیٹلی کہ وہ ہوتا ہے کورٹ پریمزز ہی ہے. کورٹ پریمزز میں کہ ایک اپنا ایٹماسفیئر ہوتا ہے اور وہاں پہ ہر طرح کا لوگ, اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہاں ڈیورنگ پروسیڈنگ ایک کورٹ کے اندر پروسیڈنگ ہو رہی ہے تو اسی دوسری کورٹ کے باہر جو لڑائی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ عدالتوں میں کئی دفعہ فائرنگ ہو گئی, مرڈرز ہو گئے. ایک کورٹ کے باہر دوسری لوگوں نے, دوسری پارٹی نے آ کے, جو مخالف پارٹی, انہوں نے آ کے کورٹ کے اندر فائرنگ کر کے اپنے مخالف کو وہاں پہ مار دیا. یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے. ہمارا ایک کلائنٹ, ان کو تیسری منزل سے ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے اوپر سے نیچے پھینک دیا. سیشنز کورٹ کی تیسری منزل سے نیچے پھینک دیا, صرف اس لیے کہ اس کی ضمانت ہو گئی ہے, اب یہ زندہ گھر نہ جائے. تو یہی ساری سچویشن ہے, بہت ساری چیزیں فیس کرتے ہیں. مزید بھی بات کر لیں گے. عتیق الرحمان صاحب, جہاں پہ فائنانس کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ پیسوں والا کام ہے. تو مجھے یہ بتائیے, کام تو یہ بھی پیسوں والا ہے, پی آر پی سی کو ضرورت تو ہوگی, تو اس کو فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ کہاں سے ہوگی, پیسہ کہاں سے آئے گا, لوگوں کی مدد, مظلوم قیدی, جو بڑا خوبصورت لفظ دیا عبد المالک مجاہد صاحب نے, وہ مظلوم قیدیوں کی مدد کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن. بڑا اچھا کویشچن کیا, اور میں اس میں یہ بتانے میں مجھے بڑا خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں, نہ صرف وہ فری سروسز پرووائڈ کریں گے, فری لیگل ایڈ پرووائڈ کریں گے, بلکہ اپنی صاحب حیثیت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق اس میں فائنینشلی پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. بیوٹیفل. اور ایک تو یہ سورس ہوگا. دوسرا سورس ہمارا یہ ہے کہ معاشرے کے پاکستان میں, آؤٹ آف پاکستان, مختلف مخیر حضرات ہیں جو ہم سے کئی دفعہ ویسے ہی بات کر لیتے ہیں کہ جی وہ ایسے ہے, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ کیسے کریں. تو یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ عبد المالک مجاہد صاحب نے یہ ایک انیشیل سٹیپ لیا, اور بلکہ اس کو پریکٹیکلی آپ کے سامنے ہیں. جی بالکل. تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عتیق الرحمان صاحب کہ پی آر پی سی, ایک تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ
جو مظلوم قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے، یہ چیزیں ساری شامل ہیں یا مزید کچھ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو کچھ اور سہولیات دی جائیں گی ایسے مظلوم لوگوں کو؟ دیکھیں ایک تو یہی ہے کہ جی انہیں فری لیگل ایڈ پرووائڈ کی جائے، ٹھیک ہے، رہائی ملے انہیں، رہائی ملے انہیں. ان میں کچھ قیدی ایسے ہیں کہ جو کہ بیچارے اپنی قید تو پوری کر چکے ہیں لیکن ان کو جرمانہ بھی ہے ساتھ، اور بڑا مائنر سا جرمانہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ کئی مہینوں سے وہ ان کو وہ قید نہ فیملی سچویشن میں ہے کہ وہ دے سکے. بس آج کل کی مہنگائی کے دور میں تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ بھئی یہ کیا حالات ہیں یہاں پہ کہ بجلی کا ایک بل بندہ اپنی پوری تنخواہ میں سے وہ دینا مشکل ہے. تو یہ جو ہے جرمانے، اور پھر جتنی دفعہ قیدی کو ملنے کے لیے کوئی جیل میں جاتا ہے ہی ہیو ٹو اسپینڈ ایکسٹرا اماؤنٹ آف منی انڈر دی ٹیبل. ٹھیک ہے، ٹھیک تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں اور جیل سپرنٹینڈنٹ سے مل کے تو اس کو جو جس حد تک ہے اس کو کم کیا جائے. وہاں پہ جو قیدیوں کے حالات ہیں، اب ایک بات چل رہی تھی، معظم صاحب نے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی ہم تو برٹش لاز کے مطابق، امریکن لاز کے مطابق جی وہ اپنی پراسیکیوشن بھی کر لیتے ہیں، مجرم کو پکڑ کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ جو وہ وہاں پہ باہر کرتے ہیں فیملیز کو وہ باقاعدہ فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کی جاتی ہے، بچوں کو فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کی جاتی ہے، ان کو فوڈ، ان کا ایک فوڈ اسٹیمپ سسٹم ہے، ان کا ایک سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے. یہ سارا گورنمنٹ کرتی ہے کہ قیدی ہے جو کہ ایک واحد ذریعہ تھا اس کی ذریعہ آمدنی کا، اب وہ تو اندر چلا گیا، اب بیوی بچے کیا کریں؟ تو اس کے لیے گورنمنٹس، یو کے کی گورنمنٹس میں بھی سسٹم ہے، امریکن گورنمنٹ میں بھی سوشل سیکیورٹی کا سسٹم. ہمارے ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ کچھ عورتیں قید ہیں اور ان کے کچھ بچے وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں. اس بچے نے بیچارے نے سال سے وہ جیل میں ماں کے ساتھ ہے، اس نے باہر دنیا ہی نہیں دیکھی، اس نے آزادی نہیں دیکھی، اس نے دیکھی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر یہ فرمائے کہ جس طرح خیر کی چابی کی آپ نے بات کی، تو یہ چابی تو آپ نے لگا دی ہے، خیر کی چابی، اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھائے اور یہ چابیاں کنجیاں بڑھتی جائیں. جو انٹرنیشنلی، جیسا ابھی خالد صاحب بھی بات کر رہے تھے، انٹرنیشنل جو قیدی ہیں چھوٹے موٹے جرائم میں ہیں، ان کی ہیلپ کے لیے بھی پی آر پی سی کام کرے گا. ہمارا سفارت خانہ کام کرتا ہے اس کے بارے میں آلریڈی؟ جی بالکل جی. میں تو چونکہ مجھے ایک مدت ہو گئی ہے سعودی عرب میں رہتے ہوئے، اور سفارت خانے کے ساتھ بہت قریبی تعلق تو نہیں ہے، لیکن بہرحال معلومات، اطلاعات ملتی رہتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ ایک سیل کیمپ کیا ہوا ہے. ہمارے جو ویلفیئر اٹیچی ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، تو وہ خود جاتے ہیں جیلوں کے اندر. اچھا. ان کے ساتھ مترجم ہوتے ہیں اور وہ ان کو جا کے لیگل جو ایڈوائزری ہے یا ان کی مدد ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں ایک اور بات بھی ہے، جی. اور میں اس میں بھی اپریشیٹ کروں گا، ہماری وہ کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر خیر ہے، جو سراپا خیر ہیں. بعض اوقات جرم ہو جاتا ہے اور وہ یعنی انٹینشنلی نہیں ہوتا، ایسے ہی بھائی گاڑی لگ گئی ہے، ہاں جی، یا خدا نخواستہ کہ آپ کی گاڑی کے نیچے کو آدمی آ کے مر گیا ہے، اب اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھوڑی ہے اس کی. تو اس کے لیے پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ لوگ وہ مدد کرتے ہیں، وہاں بھی سفارت خانہ کام کرتا ہے. بالکل، وہ لوگ مدد کرتے ہیں، اور وہ بعض اوقات سفارت خانے والے میسج ہمیں بھجواتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں شخص ہے، اس کے اوپر اتنا جرمانہ ہے، آپ اس کی مدد کریں. تو لوگ جو ہیں الحمدللہ اس میں مدد کرتے ہیں، اور مجھے امید ہی نہیں، یقین ہے انشاءاللہ کہ اس سلسلے میں چاہے پاکستانی یہاں پر یا بیرون ملک، ایک ہاں تو مسئلہ انٹرنیشنلی نا جی، وہ جو پاکستانی اندر ہیں تو پاکستانی نا، اور چھوٹا موٹا جرم ہو گیا، بھائی اقامہ کسی کا ختم ہو گیا جی، ایکسپائر ہو گیا، کسی نے اوور اسٹے کر لیا، جرم ہو گیا لیکن وہ جرائم پیشہ نہیں ہے، جی ہاں عادتاً نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں انسپریشن لینا چاہ رہا ہوں. آپ چونکہ لکھتے ہیں، لکھا رہی ہیں، بہت خوبصورت آپ کی نظر ہے دین کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ بات کرتے ہیں. اسلاف میں بھی کئی لوگوں کو جیل ہوئی ہے، جس میں سیدنا یوسف ہیں، ابن حنبل ہیں، ابن تیمیہ ہیں، تیمیہ ہیں. جو موٹیویشن ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ ہمیں سبق مل جائے
کہ جیل بھی کاٹی, تکلیف بھی کاٹی, پھر اس کے بعد اپنے آپ کو پروف بھی کیا, ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوایا بھی, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی سامنے رکھا اور اسی طرح زندگی گزاری. یہ موٹیویشن بھی ہونی چاہیے. میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اوپر کتاب مکمل کی اپنی, اور چونکہ اس کو میں گزشتہ کچھ 2 سال سے لگا ہوا تھا, تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کچھ 17 مرتبہ میرے علم کے حد تک وہ جیل میں گئے. میں نے وہ قید خانہ دیکھا ہوا ہے, وہ قلعہ دیکھا ہوا ہے دمشق کا, جس میں امام ابن تیمیہ قید میں رہے, قید کاٹی, اور وہیں سے ان کا جنازہ بھی نکلا. آپ کو تعجب ہوگا کہ بڑے بڑے کام, بڑی بڑی تفسیریں, بڑی بڑی کتابیں وہ جیلوں کے اندر, وہاں کا ماحول وہ جو ہے نا, تجربہ ہوا ہے ہمیں بھی, تو وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہاں پر آدمی کی سوچ, آدمی کی فکر, اور یہ سنت یوسفی ہے. لیکن دیکھیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علماء ہیں, جن کے اوپر جو ہے نا وہ مشکل وقت آتا ہے. ایک ہے کریمنل لوگ, ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ جناب جو جیل میں جاتا ہے اور بڑا کریمنل بن کے نکلتا ہے, اور بڑا ڈاکو بن کے عام فہم یہی بات ہے, عام فہم یہی بات ہے. لیکن میرے سامنے تو, میرے پاس تو اتنی ایسی کہانیاں ہیں, اتنے واقعات ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ایک نظام تھا جی, آج کا نہیں مجھے پتا, لیکن پرانا یہ تھا کہ جو شخص قرآن پاک حفظ کر لیتا تھا اس کی جو سزا تھی وہ معاف کر دی جاتی تھی, ختم کر دی جاتی تھی. ماشاءاللہ. چنانچہ جیلوں کے اندر بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک حفظ کیا, چاہے لالچ میں آ کے کیا, چاہے وہ ثواب کی غرض سے, لیکن بہرحال انہوں نے, اور الحمدللہ سعودی کو مسلم کو جیلوں سے نکالا. سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن سر دیکھیے اس قانون بنانے والے کی سوچ کو سلام ہے کہ آئے کوئی جرم کر کے اور اس کو بھیجیں وہ حافظ قرآن کر کے, اور اسی طرح سے وہ دین پہ بھی چل پڑے. بڑی خوبصورت سوچ ہے یہ بھی. پلیز کنٹینیو کیجیے گا پلیز. تو علا کل حال دیکھیے دنیا کے اندر خیر اور شر کی کشمکشیں وہ تو ہمیشہ جاری ہے. میں نے اپنے ساتھیوں سے یہی بات کی, میں نے کہا دیکھیے ہم آغاز کرتے ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے مفت الخیر, اور ہماری مجھے پتہ ہے کہ ہماری امت کے اندر خیر ہی خیر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو ہمیں اچھے مشورے بھی دیں گے, اور اس پروگرام کی وساطت سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جہاں آپ کی مالی سپورٹ کی ضرورت ہے, اچھے مشوروں کی ضرورت ہے, جو ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ہماری ٹیم کے اندر, وہ آگے آئیں. آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس کو مل جل کے, یہ اصل میں دیکھیے وہ بعض کا ناسور بن جاتا ہے, اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے بھی اجتماعی سوچ, اجتماعی فکر, مل کے کام کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے. خالد صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں آپ کے بھی آنے کا کوئی فائدہ مزید اٹھایا جائے. یہ فرمائیے گا کہ ہماری جیلیں اوور لوڈڈ ہیں. جیسا اگر ہم لاہور سینٹرل جیل کی بات کر لیں لاہور کی, تو کیپیسٹی اس کی غالباً 1053 کے قریب کہا جاتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی ہے, لیکن اس میں 3537 ہیں قیدی. اوور لوڈڈ ہیں, اوور برڈن ہیں, اور پھر ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے کسی نہ کسی طرح تو ان کو باہر آنا چاہیے. ان کی سپورٹ کے لیے PRPC کے پاس اسپیشل پلان کیا ہے؟ ایک تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ چھوٹے موٹے جرمانے, لیگل ایڈ بھی دی جا سکتی ہے جن میں جرمانوں کے علاوہ بھی ہے, جن کی پروسیڈنگ کرنے کے لیے کوئی پیچھے ہے ہی نہیں, کوئی چل ہی نہیں سکتا ان کے ساتھ, ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے. ان کے لیے یہ ہے کہ یہ تو ہماری انیشل جو فرسٹ میٹنگ تھی اسی میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان میں سے بے شمار لوگ تو ایسے ہیں جن کے جرمانے اتنے تھوڑے سے ہیں کہ وہ ویو آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں. کورٹ کو ایک لسٹ بنا کے, اس کی ایک پٹیشن بنا کے, اور سیشن جج صاحب کو اس لاہور کی جتنی بھی جیلیں ہیں تمام جیلوں کے اوپر سب سے بڑی جو اتھارٹی ہے وہ سیشن جج لاہور ہے. وہ اس جیل میں سے کسی بھی بندے کو, کسی مجرم کو آزاد بھی کر سکتے ہیں. اور میں ایک اور بات کو آپ کو بتاؤں کہ جو پورے لاہور میں کسی بھی کورٹ سے کہیں سے بھی کوئی جب بیل ہوتی ہے تو اس کا جو وارنٹ بنتا ہے, وارنٹ اس کا جو مچلکہ بنتا ہے جس کے ذریعے اس نے باہر آنا ہے بندے نے, جو روبکار بنتا ہے جو کورٹ عدالت سے جاتا ہے جیل میں, روبکار اس کو ہم کہتے ہیں کورٹ کی زبان میں, وہ روبکار جب ادھر جیل میں موصول ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندے کو ریلیز کرتے ہیں. تو وہ جتنے بھی پورے لاہور میں
بنتے ہیں تمام کورٹس میں سے، تقریباً کو 500 کے قریب لاہور میں کورٹس ہیں، ان کورٹس میں جتنی بھی بیل کے آرڈر ہوتے ہیں اور روبکار بنتے ہیں وہ سارے سیشن جج صاحب کے تھرو جاتے ہیں جیل میں. اوکے. اور سیشن جج صاحب اس کے کسٹوڈین ہیں، اور جتنے بھی میجسٹریٹ ہیں، کوئی بھی کسی بندے کو جب جیل میں کسی مجرم کو جیل میں بھیجنا ہے تو جیل میں بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ کورٹ کا آرڈر ہوگا. ایک میجسٹریٹ جس کی جورسڈکشن اس جرم کے حد تک ہے تو وہ اپنے جرم کے حد تک اس بندے کو جیل میں بھیجے گا، اور وہ اس کا کسٹوڈین ہوگا اپنے کورٹ میں بیٹھے. وہ جب وہ اس کو آرڈر دے گا جیل کو تو وہ پھر اس کو ریلیز کرے گا. تو پورے لاہور کی جتنی بھی جیلیں ہیں ساری جیلوں کا سیشن جج لاہور جو ہیں وہ کسٹوڈین ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیکنیکل بات ہے. اچھا، ہم چونکہ بات کریں پی آر پی سی مظلوم قیدیوں کے حوالے سے، ہم ان قیدیوں کا ذکر نہیں کریں جن کی سزا اور جزا کا معاملہ یقینی طور پہ ہونا چاہیے. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تاثر نہ چلا جائے کہ ہم شاید ایسے قیدیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے بہت بہت بڑے کرائم کیے ہیں، جرم کیے ہیں، اور وہ پروفیشنل بھی ہیں، لیکن ہم ان کو چھڑانے کی بات کریں. آلدو کہ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. میں بلکہ یہ بھی چاہوں گا کہ اس چیز کو یہ بھی شامل کریں یہاں پہ کہ ایسے لوگ جن سے گناہ ہوئے ہیں، جنہوں نے انٹینشنلی کیے ہیں، جنہوں نے ہیٹ آف دی مومنٹ میں نہیں کیا، لیکن اب وہ سدھرنا چاہتے ہیں. جیسا سر فرما رہے تھے کہ حافظ قرآن بن کے نکلتے رہے ہیں لوگ، ایسا لا بھی تھا. لیکن اب وہ لوگ جنہوں نے خاندان کے خاندان بھی اگر اجاڑ دیے ہیں، تھوڑی ہارڈ بات ہے لیکن کرنا ضروری ہے، لیکن اب وہ سدھرنا چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، دیت دینا چاہتے ہیں، ان معاملات کو سدھارنا چاہتے ہیں، ایک کارآمد شہری اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، ان کی بھی ہیلپ آؤٹ کر سکے گا پی آر پی سی؟ ان کے لیے یہ دیکھیں، جو دیت کا قانون ہے وہ ہر سال امینڈ ہوتا ہے جی، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا ایک طے کرتے کہ اتنی دیت ہونی چاہیے. اور ہر سال جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کی ریٹ بڑھتا ہے، روپے کا ریٹ چینج ہوتا ہے، اسی طرح سونے کا ریٹ بڑھتا ہے، اسی طرح سے اس کا دیت کا تعلق ہے بیسیکلی سونے کے اس اماؤنٹ کے اس وزن کے ساتھ ہے جو اس کی اس جرم کی پاداش میں اس کے اوپر لگایا دیت کے طور پہ دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور وہ دیت جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ جو لینے والا ہے، جس کو دیت ملنی ہے، جو اس مدعی ہے جن کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے، انہوں نے دیت لینی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں پیچ اپ کر لیا ہے. پیچ اپ کر کے اگر فار ایگزامپل میں یہ کرتا ہوں کہ آج کے ڈیٹ پہ اگر 38 لاکھ دیت بنتی ہے تو انہوں نے اگر آؤٹ آف دی کورٹ بیٹھ کے پیچ اپ کر لیا ہے کہ جی ہم 10 لاکھ روپے میں لے رہے ہیں، وہ آ کے کورٹ میں بیان دے دیتے ہیں کہ جی ہماری دیت ہو گئی. جی، جو وکٹم ہے وہ بتا کے کہہ دیں گے، آ کے کہہ دیں گے کہ ہمارا یہ بندہ انہوں نے مرڈر کیا تھا، ان کو یہ سزا ہوئی ہے. اب ہم ان کو کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، ہمارے ان کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، تو ہم ان کی جو دیت ہے ہم معاف کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. قانون میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے ان کو معاف کر دیا. اور یہ جو دیت ہے یہ دیت دینی پڑنی ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ دیت دینی ہے. دیت دیے بغیر کوئی جیسے کہ نماز 5 وقت کی نماز ہے، جتنی سنتیں ہیں اتنی پڑھنی ہے، جتنے فرائض اتنے ہی پڑھنے ہیں. اسی طرح سے یہ دیت بھی دینی معاملہ ہے، دین کا ایک اصول ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ وہ نہیں دیتے تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم ان کو معاف کر دیا. وہ کورٹ میں بیان ہوتا ہے مدعی پارٹی کا کہ ہم نے ان کو اللہ باہر آؤٹ آف دی کورٹ انہوں نے جو بھی پیچ اپ کر لیا وہ غلط ہے، لیکن کورٹ میں بتانا پڑے گا. اور دوسری بات یہ بھی کبھی ہمیں کسی ایسی سچویشن میں کروانی پڑتی ہے دوسری پارٹی سے کہ یہ ہمارے مجرم ہی نہیں تھے، ہم سے غلطی سے ان کا نام لے دیا گیا ہے، ہمارے یہ مجرم نہیں تھے، تو ان کو آپ ان کو آپ بیل آؤٹ کر دیں، ان کو آپ بری کر دیں یا جیل سے نکال دیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی اچھا. اب خالد صاحب میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جن کا معاملہ دیت پہ آ چکا ہے، جس نے جرم کیا ہے اور وہ پروف بھی ہو گیا ہے، لیکن جو کہ وکٹم ہے
ان کے ساتھ اس کا معاملہ طے پانے کے قریب چلا گیا, لیکن اس کے پاس دیت کی رقم نہیں ہو رہی جتنی بھی ہے, اور اگر ہوئی بھی ہے تو تھوڑی ہو رہی ہے. ایسے لوگ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں, یا آپ نے سوچا ہے کہ ان لوگوں کی بھی مدد کرنی چاہیے جو لوگ اب ٹھیک ہونا چاہتے ہیں اور وہ اس طرح سے باہر آ سکتے ہیں؟ وہ تو آپ نے پہلے اصل میں ہمارا کوشچن آپ کا یہی تھا, وہ دوسری سائڈ پہ نکل گیا کہ وہ جو ان کی دیت دینے والا معاملہ ہے نا, اس کے لیے ہماری آرگنائزیشن ہے. اس کے علاوہ بھی عبد المالک مجاہد صاحب کے ساتھ مل کے آؤٹ آف پاکستان جو مخیر حضرات ہیں, پاکستان میں ہیں, ہمارے جاننے والے ہیں, دوسرے دوستوں کے جاننے والے ہیں, وہ ان سے مل کے ان کے لیے ان کی مالی امداد کر کے اور وہ اس کو جمع کر کے تو وہ بھی دے کے کیا جا سکتا ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ قیدی تو وہ بھی ہیں کارآمد, وہ بھی شہری بننا چاہتے ہیں, وہ واپس لوٹنا چاہتے ہیں نارمل لائف کی طرف. چونکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے تو میں عتیق صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں گا. کیا پلاننگز ہیں؟ ایک تو یہ جس طرح آپ کے فائنانس کے حوالے سے آپ کی ایکسپرٹیز ہوں گی, آپ کی رسپانسبلٹیز ہوں گی, آپ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ پی آر پی سی کو ایکسپینشن دینے کے لیے, بڑھانے کے لیے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے فیوچر میں یہ کرنا چاہیے یا کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل. پہلے تو اس کی ہم لاہور سے اس کی جو ابتدا جو ہے, ہمارا پہلا اجلاس ایک ہو چکا ہے, باقاعدہ دو ہمارا اجلاس ابھی نہیں ہوا, لیکن ایک ہمارا ان آفیشیل انفارمل اجلاس ہو چکا ہے. تو لاہور سے شروع کریں گے ہم. اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہمارے کولیگز ہیں, جہاں پہ بیٹھے ہیں, پرومیننٹ ہیں اور اللہ صاحب حیثیت بھی ہیں, ان کو ہم شامل کریں گے, دعوت دیں گے. جی, یہ سب کرنے سے پہلے ہمیں وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو شو سم تھنگ کہ بھئی یہ دیکھیں یہ ہم کر رہے ہیں اور یہ اس کے بینیفٹ ہیں. تو جب میں کہتا ہوں کہ اب چلیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ مختلف شہروں سے لوگوں کو ایڈ کرتے جائیں گے. اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مختلف شہر ایڈ ہوں گے, وہاں کے قیدی ایڈ ہوں گے, وہاں کے قیدیوں کو جو فائنینشیل ایڈ لیگل ایڈ ہے وہ ملے گی. دوسری چیز, ہمیں فائنینشیل میں بھی مدد ملے گی اس شہر سے اور مختلف شہروں سے. اور جیسے کہتے ہیں کہ جی اکیلا ہی چلا تھا جانب کارواں مگر چلتا گیا, جانب منزل مگر چلتا گیا کارواں بنتا گیا. تو انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صرف سروس ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹریڈ ہے, اور یہ ٹریڈ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. بیوٹیفل, بہت خوبصورت. اور جو ٹریڈ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, آپ بینک میں کوئی لوگ پیسے رکھتے ہیں, کسی کاروبار میں اسپینڈ کرتے ہیں, یو گیٹ 1%, 2%, 5%, 7%. تو یہ وہ ٹریڈ ہے جس میں کوئی پرسنٹیج ہے ہی نہیں, انلمیٹڈ ہے. تو میرے خیال میں سب لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ اس انلمیٹڈ ٹریڈ میں شامل ہوں اور انلمیٹڈ بینیفٹ جو ہے نا وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. میرے پاس سر صرف 2 منٹ ہیں, آلدو کہ بہت کم وقت ہے. میں چاہتا ہوں اس گفتگو کو سمیٹ بھی لیا جائے, پروگرام بھی اختتام کیا جائے اور آپ سے ایک میسیج بھی لے لیا جائے. کیا کتاب لکھنے والے ہیں آپ جلد یا مستقبل قریب میں پی آر پی سی پہ, کیونکہ آپ کا فوٹے ہے, اور پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ کتاب میں نے الحمدللہ جب امام ابن تیمیہ ختم کی تو میرے بہت سارے دوست احباب انہوں نے مجھے کہا تھا, مجاہد صاحب آپ نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتاب لکھی اور وہ ہٹ ہوئی, ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہو, ماشاءاللہ الحمدللہ. لوگوں نے, ہر معاشرے کے طبقے نے, تو انہوں نے کہا جی اب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باری ہے, آپ ان کے اوپر لکھیں. تو آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے وہ شروع کر دیا کام اس کے اوپر الحمدللہ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو سر اس سے آپ کا جو یہ پلیٹ فارم ہے, جو آپ کی یہ آرگنائزیشن بنی ہے, 1 منٹ میں اس کے حوالے سے پیغام دے دیجئے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیے. نظامی صاحب سیدھی بات یہ ہے, میں تو وہ ہوں دروازہ کھولنے والا یا دروازہ ناک کرنے والا. یہ کریڈٹ جو ہے یہ ہمارے ملک نور احمد صاحب ہیں, یہ ہمارے معظم صاحب ہیں, یہ ہمارے خالد عزیز صاحب راجپوت ہیں, یہ جی یہ ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, عتیق صاحب. ان کے والد بہت بڑے عظیم آدمی تھے جی, ہمارے بڑے پیارے دوست تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ سارا اصل پیغام, اصل کریڈٹ ان کو جاتا ہے, کام تو انہوں نے کرنا ہے, ہم تو ان کی بیک پہ کھڑے ہیں. ارے ماشاءاللہ. دیکھیں, اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے اپنے جو ساتھی ہیں, ہمارے جو بہی خواہ ہیں, امت مسلمہ کے جو خیر خواہ ہیں, ان لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کو شاباش دینی ہے, ہم نے ان کو کہنا ہے بھائی کام تو انہوں نے کرنا ہے نا جی, میں وکیل تو نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا جی, وکیل تو یہ ہے, عدالتوں کا نظام کو یہ جانتے ہیں جی. تو انشاءاللہ ہم ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے. اور پیغام ٹی وی کے اندر بھی میں انشاءاللہ ہم
प्लान बनाएंगे कि मज़ीद इस किस्म के प्रोग्राम करें इंशाल्लाह। और वो लोग जो माशरे के मज़लूम तबका है उनको हम पेश करें, उनको बताएं कि ये देखिए ये मज़लूम हैं, हम इनके साथ किस तरीके से खड़े हो सकते हैं और इनके साथ जो है वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत नोट जी। हमारे साथ मौजूद रहे अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, खालिद साहब मौजूद रहे, अतीकुर रहमान साहब मौजूद रहे। हमने PRPC के हवाले से बात की। सिर्फ PRPC की बात नहीं है, बात है कैदियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर तो ये मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कह चुके। बस बात वही जो अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब ने कहा, खैर की चाबियाँ हैं, खैर की कुंजियाँ हैं। तो एक कुंजी उन्हें लगा दी है, अब दरवाजे खोलने हमारा काम है। आइए आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पैगाम टेलीविज़न ने अपना प्लेटफॉर्म इसके लिए ओपन कर दिया है। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।